بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں جناب حضرت علامہ حافظ عقیل جلالی صاحب کے پاس۔ جی حضرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، شب اسرا کے دولا مفخر کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آنے کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد، محتشم قبلہ شاہ صاحب اور دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل جلالہ کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا، اور آج ان لمحات میں فقیر اپنی خوشبختی سمجھتا ہے کہ اہل سنت کی دو عظیم ہستیاں حضرت علامہ مولانا ظفر محمود صاحب فراشوی اور جناب پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور اس ہستی کے بارے میں جو کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں افضل البشر بعد از انبیاء جن کو کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقام، ان کے سٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے امہ چینل نے اس خوبصورت سیریز کا جو اہتمام کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تمام سیریز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری یہ حاضری جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی ہم سب کو اس سے فیض یاب فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ابتدائی گفتگو آپ نے اہل سنت کا جو فلسفہ خلافت کے حوالے سے ہے وہ سماعت فرما لیا کہ ہم خلافت کو منصوص من اللہ نہیں مانتے، بلکہ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہی یہ عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے لیے خلیفہ منتخب کرے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے اچھے انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں بزرگوں نے بڑے پیارے انداز میں اس پر دلیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر گفتگو کرتے ہوئے میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ امام شافعی نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ وہ پہلی بات جس پر تمام صحابہ نے اجماع کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ تمام صحابہ کا جس پر سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دار فانی سے ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا، ظاہری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے جس بات پر جس پر سب سے پہلے تمام صحابہ نے اجماع کیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے اور ان کی خلافت صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ اس لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی بھی ہو، اگر حضرت صدیق اکبر کی
صحابیت کا انکار کرے یا خلافت کا انکار کرے تو دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن مجید کی نص قطعیہ سے ثابت ہے اور ان کی خلافت تمام صحابہ کے اجماع سے اور اجماع قطعی سے ثابت ہے. اور یہ اجماع جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہوا ہے، اور اس پر کچھ لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں تک کہ کچھ نام نہاد لوگوں نے اس کو بڑی فریب دینے کی بھی لوگوں کو کوشش کی ہے کہ خلافت کی فلاں قسم بھی ہوتی ہے، فلاں بھی قسم ہوتی ہے، کوئی روحانی سلسلہ بھی اور کوئی باطنی سلسلہ بھی. لیکن اکابرین اس بات کو چاہے وہ اعلیٰ حضرت کی صورت میں ہو یا حضرت مجدد الفسانی کی صورت میں ہو یا پھر جتنے بھی اہل سنت کے ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضی، ان کی خلافت جو ہے وہ ان کی فضیلت کے لحاظ سے ہے. یعنی جو ان میں سب سے زیادہ افضل تھا وہ پہلا خلیفہ ہے، جس کا مقام اس کے بعد میں ہے اس کی خلافت بھی اس کے بعد میں ہے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، وہی جو ہیں ان کی خلافت جو ہے وہ ان کی افضلیت کے حوالے سے ہے. اور مولا کائنات کی ایک حدیث مبارکہ سنا کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مولا کائنات آپ سے کوفہ میں منبر شریف پر آپ تشریف فرما تھے، اور جناب حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ نے سوال کیا، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے. فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اپنے بابا جان سے، مولا مرتضی سے. اب یہ میں اس لیے بھی حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں کہ وہ لوگ جو حضرت مولا مرتضی کی محبت کا دم بھرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سو کالڈ محب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں. اب مولا کائنات سے سوال کرنے والا ان کا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اپنی ذات بابرکت والا شان ہے. پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، برکت والا، مقام والا، سٹیٹس والا، درجے والا سرکار کی امت میں ہے کون؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر. جو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر ہے. تو پھر حضرت محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں. تو انہوں نے اس سے پہلے کہ کوئی اور بات پوچھتے ثم من، وہ کہنے لگے اس کے بعد کیا آپ کا مقام ہے؟ اب اس پر میں جو سب سے بنیادی بات پہلا حصہ جو اس کا ہے کہ جب پوچھا گیا، حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا اور پوچھا بھی مولا مرتضی سے، تو مولا مرتضی خود فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں تمام سے، حضور کے بعد تمام امت میں سب سے افضل ہے، اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور یہی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر تمام صحابہ نے اس بات پر اجماع کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے وہی ہمارا خلیفہ ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت ابتدائی گفتگو سنی ہے، اور ابھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو تھوڑی ہی دیر میں ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر بھی آپ اپنی ٹی وی سکرین پہ دیکھیں گے، اور آپ لوگوں کو بھی اپنے پروگرام میں ہم شامل کریں گے، آپ کے سوالات بھی لیں گے. ابھی چھوٹی سی بریک ہمارے پروگرام میں ہوگی. بلکہ ناظرین، آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ابھی ہم بریک پہ نہیں جائیں گے، بلکہ ڈائریکٹلی آپ ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر شاید اپنے ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی آپ لوگوں کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کنفیوژن ہو یا کوئی غلط فہمی ہو تو آپ فون کریں. انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. اور یہی کام امہ چینل کا ہے کہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں